15 گنا جن کے ارتکاب سے اللہ شکلیں بگاڑ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، اس کی مدد چاہتے ہیں اور اللہ سے مغفرت کی درخواست کرتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہی پر چھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور خاتم النبیین ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں ہے۔ درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ اور اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین پر۔ جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ محترم ناظرین، آج ہم جس نازک دور سے گزر رہے ہیں اس میں ہر شخص نفسا نفسی کا شکار نظر آتا ہے، اور جتنی فکر ہمیں دنیا سمیٹنے کی ہے اتنا ہی دور ہم دینی تعلیمات سے ہوتے جا رہے ہیں۔ جوں تو ہم اپنے علماء اور مساجد کے اماموں سے قیامت کی کچھ بڑی نشانیوں کے بارے میں سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو 15 حیران کر دینے والی نشانیاں بتانے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 15 قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی، جو آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں ہی نہیں بلکہ ہمارے گھروں میں ہو رہی ہیں۔ ان کو سن کر آپ خود کہیں گے کہ یہ سب حرف بہ حرف ہمارے گھروں میں آج ہو رہا ہے۔ اور ان برائیوں کے متعلق جہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر یہ برائیاں ہونے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ ہواؤں کو پاگل اور زمینوں کو سرکش بنا دیتے ہیں۔ ان نشانیوں کو جان کر ہم ان سے خود بھی بچ سکیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچا سکیں تو محترم ناظرین و سامعین، آپ حضرات کے علم میں اضافے کے لیے ایک بات بتاتے چلیں کہ اب تک جتنی نشانیوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی اور وہ آج حرف بہ حرف پوری ہو رہی ہیں۔ ان واقعات اور نشانیوں سے جہاں مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے، بلکہ غیر مسلم بھائیوں کو بھی ان واقعات سے نفع پہنچے گا، اور وہ بھی یہ سن کر یقین کر لیں گے کہ داعی اسلام علیہ الصلاۃ والسلام ان سب انسانوں کے سردار تھے جنہیں اس مالک حقیقی سے خصوصی تعلق تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 15 قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی تو امت پر بلائیں اور مصیبتیں آ پڑیں گی۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیا کیا برائیاں ہیں؟ تو اس کے جواب میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، جب مال غنیمت کو شخصی دولت بنا لیا جائے گا۔ مال غنیمت کو دولت قرار دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سلطنت کے اہل طاقت و ثروت اور اونچے عہدے دار مال غنیمت کو شرعی حکم کے مطابق تمام حقداروں کو تقسیم کرنے کی بجائے خود اپنے درمیان تقسیم کر کے بیٹھ جائیں اور محتاج ضرورت مند چھوٹے لوگوں کو اس مال سے محروم رکھ کر اس کو صرف اپنے مصرف میں خرچ کرنے لگیں، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ اس مال غنیمت کے تمام حقداروں کا مشترکہ حق نہیں سمجھتے بلکہ ذاتی دولت سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، جب امانت کو غنیمت سمجھا لیا جائے گا۔ امانت کو مال غنیمت شمار کرنے سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس امانتیں محفوظ کرائی جائیں وہ ان امانتوں میں خیانت کرنے لگیں اور امانت کے مال غنیمت کی طرح اپنا ذاتی حق سمجھنے لگیں، اور جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے۔ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا لوگوں پر اس طرح شاق اور بھاری گزرنے لگے کہ گویا ان سے ان کا مال زبردستی چھینا جا رہا ہے، اور جیسے کوئی شخص تاوان اور جرمانہ ادا کرتے وقت سخت تنگی اور بوجھ محسوس کرتا ہے،
نمبر 4، اور جب علم کو دین کے علاوہ کسی اور غرض سے سکھایا جانے لگے، اعمال اور اخلاق و کردار خدا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب و خوشنودی حاصل کرنا نہ ہو، بلکہ اس کے ذریعہ دنیا کی عزت، مال و دولت، جاہ و منصب اور ایوان اقتدار میں تقرب حاصل کرنا مقصود ہو۔ نمبر 5، جب مرد بیوی کی اطاعت کرنے لگے۔ مرد کا بیوی کی اطاعت کرنا یہ ہے کہ خاوند زن مرید ہو جائے اور اس طرح بیوی کا حکم مانے کہ اس کی وجہ سے خدا کے حکم و ہدایت کی صریح خلاف ورزی ہو۔ نمبر 6، جب ماں کی نافرمانی کی جانے لگی۔ ماں کی نافرمانی کرنے سے مراد یہ ہے کہ ماں کی اطاعت و فرما برداری کا جو حق ہے اس سے لاپرواہ ہو جائے اور کسی شرعی وجہ کے بغیر اس کی نافرمانی کر کے اس کا دل دکھائے۔ واضح رہے کہ جہاں صرف ماں کی تخصیص اس اعتبار سے ہے کہ اولاد کے لیے چونکہ باپ کی بنسبت ماں زیادہ مشقت اور تکلیف برداشت کرتی ہے، اس لیے وہ اولاد پر باپ سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ نمبر 7، جب دوستوں کو قریب اور باپ کو دور کیا جانے لگے۔ دوستوں کے قریب اور باپ کو دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا وقت باپ کی خدمت میں حاضر رہنے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور اس کی دیکھ بھال میں صرف کرنے کی بجائے دوستوں کے ساتھ مجلس بازی کرنے، ان کے ساتھ گپ شپ اور سیر و تفریح کرنے میں صرف کرے، اور اپنے معمولات و حرکات سے ایسا ظاہر کرے کہ اس کو باپ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ تعلق و مواسنت ہے۔ نمبر 8، اور جب مسجد میں شور و گل مچایا جانے لگے۔ مسجد میں شور و گل کرنے سے مراد یہ ہے کہ مسجدوں میں زور زور سے باتیں کی جائیں، چیخ و پکار کے ذریعے مسجد کے سکون میں خلل ڈالا جائے اور اس کے ادب و احترام سے لاپرواہی برتی جائے۔ نمبر 9، اور جب قوم و جماعت کی سرداری اس قوم و جماعت کے فاسق شخص کرنے لگے، یعنی قیادت و سیادت اگر ایسے لوگوں کے سپرد ہونے لگے جو بد کردار، بد کماش اور بے ایمان ہوں، تو یہ بات پوری جماعت اور پوری قوم کے تباہی کی علامت ہوگی۔ نمبر 10، جب قوم و جماعت کے زعیم و سربراہ اس قوم و جماعت کے کمینہ اور رذیل شخص ہونے لگیں۔ جو قوم و جماعت کے کمینہ صفت، بد کردار اور رذیل ترین ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس قوم و جماعت کی تباہی کے دن آ گئے ہیں۔ نمبر 11، اور جب آدمی کی تعظیم اس کے شر اور فتنہ کے ڈر سے کی جانے لگے کہ کسی شخص کی تعظیم و احترام کا معیار اس کی ذاتی فضیلت و عظمت نہ ہو بلکہ اس کی برائی اور اس کے شر کا خوف ہو۔ نمبر 12، اور جب لوگوں میں گانے والیوں اور سازوں بازوں کا دور دورہ ہو جائے۔ گانے والیوں سے مراد گلوکارائیں، رقاصائیں وغیرہ ہیں۔ اسی طرح باجوں سے مراد ہر قسم کے ساز و باجے اور گانے بجانے کے آلات ہیں جن کو شرعی اصطلاح میں مزامیر کہا جاتا ہے، جیسے ڈھولک، سارنگی، شہنائی وغیرہ۔ اور نمبر 13، مرد بھی ریشم کے کپڑے پہنیں گے۔ اب آج کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ریشم تو دور کی بات، اب مرد عورتوں کے فیشن اور عورتیں مردوں کے فیشن اپنا رہے ہیں۔ نمبر 14، اور جب شرابیں پی جانے لگیں گی۔ نمبر 15، جب اس امت کے پچھلے لوگ اگلے لوگوں کو برا کہنے لگیں اور ان پر لعنت بھیجنے لگیں تو اس وقت تم ان چیزوں کے جلدی ظاہر ہونے کا انتظار کرو، یعنی سرخ تند و تیز اور شدید ترین طوفانی آندھی کا زلزلہ جو زمین میں دھس جائے گا، صورتوں کے مسخ اور تبدیل ہو جانے کا اور پتھروں کے برسنے کا، نیز ان چیزوں کے علاوہ قیامت اور تمام نشانیوں اور علامتوں کا انتظار کرو جو اس طرح پے در پے وقوع پذیر ہوں گے جیسے موتیوں کی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور اس کے دانے پے در پے گرنے لگے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔